بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی ان دو مختصر آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، ان کا امتحان لیا، تو اس امتحان میں وہ پورے اترے، 100% کامیاب ہوئے. ہم نے انہیں اس کامیابی پر جو اعزاز بخشا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پوری انسانیت کا ان کو امام بنا دیا، پوری انسانیت. اور اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر ایمان لے آنے والے امت مسلمہ کہ تم ملت ابراہیمی پر ہو اور تمہارا نام پہلے بھی مسلمان تھا، اب بھی تمہارا نام مسلمان ہے اور اسی نام سے تم پہچانے جاتے ہو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک پیدا ہونے والے سارے انسان حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں غرق ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کو تباہ و برباد کر دیا. صرف وہ انسان زندہ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے. اس لیے آدم ثانی کا لقب حضرت نوح علیہ السلام کو ملا. اس کے بعد جو انسان پیدا ہوئے وہ انہی انسانوں کی اولاد ہیں جو کشتی پر سوار تھے. روایت میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے، جن میں سے 2 بیٹوں کی اولاد بہت پھلی اور بہت پھیلی. ان میں سے ایک بیٹا سام تھا. اس سام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو عالمگیر دعوت کے لیے، عالمگیر اسلامی دعوت کے لیے منتخب فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہجرہ نسب تاریخ میں جو آیا ہے اس میں آپ کا نام ابراہیم عبرانی زبان میں ہے. والد کا نام تاریخ میں اور تورات میں تعارف آیا ہے. تعارف بن لاہور بن سروج بن رعو بن فالح بن عامر بن شالح بن ارفکشاد بن سام بن نوح. اس سلسلہ نسب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 250 سال لکھی گئی، یعنی آپ 250 سال تک دنیا میں رہے اور دنیا میں اپنے فرائض انجام دیتے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں حافظ ابن عساکر نے کہا ہے کہ ان کی ماں کا نام امیلہ تھا، لیکن کلبی رحمت اللہ علیہ نے کہا نہیں، ان کا نام بونا بن کریتا بن کرخی تھا. یہ قبیلہ ارفخشند بن تھام بن نوح سے تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کنیت سے مشہور ہوئے وہ ابو الفیضان، یعنی مہمانوں کا باپ، یعنی ضیافت زیادہ کرتے تھے، اس لیے ابو الضیفان مشہور ہوئے. آپ
مہمان نواز تھے. روایت میں یہ آتا ہے کہ کبھی بھی کھانا بغیر مہمان کے نہیں کھاتے تھے. اگر کبھی مہمان نہ ہوتا تو آپ گھنٹوں انتظار کرتے تھے. اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے کہ جب تک کوئی مہمان نہ آئے اس وقت تک کھانا نوش نہیں فرماتے تھے. اس لیے اسی بنیاد سے آپ مشہور ہوئے. تعارف کی عمر جب 75 سال ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پیدا ہوئے، لیکن آپ سے پہلے آپ کے ایک بھائی ناحور جو بڑے بھائی تھے یہ پہلے پیدا ہو چکے تھے. پھر آپ کے بعد بھی تاریخ میں ایک بھائی کا نام آتا ہے جس کا نام ہاران تھا. ہاران آپ کا بھائی جب شادی شدہ ہوا تو اس کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام لوط رکھا، جو بعد میں اللہ کے نبی بنے لوط علیہ السلام. گویا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، سگے بھتیجے. ہاران تھوڑے عرصے بعد فوت ہو گیا اور حضرت ابراہیم کی سرپرستی میں لوط آ گئے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسے رہے جیسے ایک خاندان کا فرد ہوتا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح خود کام کرتے تھے اسی کام میں اپنے بھتیجے کو بھی لگاتے تھے. اسی طرح میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا مجھے انبیاء علیہ السلام پیش کیے گئے، یعنی مجھے دکھائے گئے کہ میں پیغمبروں کو دیکھوں ان کی شکلیں کیسی تھی، ان کے بود و باش کیسی تھی، ان کے قد کاٹ کیسے تھے. میرے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا گیا. وہ قد آدم کی طرح لمبے تھے اور ان کے بال گھنگھرالے تھے، بڑے تندرست اور توانا اور طاقتور تھے. میرے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا گیا، سرخ رنگ کے خوبصورت گھنگھرالے بال والے ایسے تھے. آپ نے اپنے ایک صحابی عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ اسے دیکھ لو. گویا اس کی شکل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل آپس میں ملتی. اور پھر فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھا، اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہے تو وہ اپنے بھائی کو دیکھے. اپنی طرف اشارہ کیا کہ مجھے دیکھ لو، یعنی میری شکل و صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے انہیں تاریخ میں کلدانی کہتے ہیں، اور یہ عراق کی سرزمین جسے بابل کے نام سے بھی یاد کیا گیا، اور ایک نام اس کا ار بھی آیا ہے، شہر کا نام ار. تاریخ کے اندر جس طرح جغرافیہ چینج ہوتا ہے اس طرح نام بھی چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ان ناموں کے ساتھ تاریخ میں ایک شہر ار ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حران نامی جگہ ہے اس پر یہ آباد ہوئے.